بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ یہ جو پاکستان میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بکاری جو ہیں، مانگنے والے جو ہیں، ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں جو مجبوری کے تحت مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور پیشہ ور بکاری بن گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ جو بکاری ہے ہمیں ہر جگہ پہ، سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہر جگہ پہ یہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کی جو منمانیاں ہیں، جو بدماشیاں، وہ دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ بھیک مانگتے ہیں اور اوپر سے بدماشی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ جس بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اس کی پھر جان نہیں چھوڑتے، بدماشی سے بھیک لیتے ہیں، جس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر اسی طرح دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور ان کی بدماشیاں اسی طرح چلتی رہیں، یہ جو بھیک مانگتے ہیں یہ مانگتے نہیں بلکہ زبردستی لیتے ہیں ہم سے بھیک کہ ہمیں دے کے جائیں۔ ایک دو دن کی بات ہے کہ میں گھر میں تھا تو باہر ایک بکاری آ گیا، تو میں گھر سے اسے میں نے 100 روپیہ دیا، آٹا دیا، اور گھر میں چاول پکے تھے میں نے اسے وہ بھی دیے۔ ان سب کے لینے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ یہ میں کم ہے، مجھے اور دیں، مجھے 500 سے کم میں بھیک نہیں لوں گا۔ میں نے اسے کہا بھائی ابھی یہی پاس ہے، وہ لے جائیں، لیکن اس نے گھر کے باہر ضد پکڑ لی کہ مجھے 500 روپیہ ہی چاہیے۔ بازار میں بھی کئی دفعہ جاتے ہیں تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اگر اس سے 10 روپے دیں یا 20 دیں، وہ کہتے 50 لینے ہیں۔ مطلب یہ بھیک لینا نہیں ہے، یہ بدماشی کرنا ہے۔ اور دن بدن ان کی تعداد میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس بارے میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اقدامات کرے، اور یہ جو پیشہ ور لوگ اس کو جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اس کے خاتمے کے اقدامات کیے جائیں۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، انہوں نے جو حقدار لوگ ہیں جو واقعی مجبور ہیں، جن کو کوئی مجبوری ہے، تو ان کا حق بھی یہ لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کے پاس کسی ٹائم پیسے ہوتے ہیں، کسی ٹائم نہیں ہوتے، تو اس کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، تو یہ لوگ اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ کسی ٹائم انسان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، کسی ٹائم نہیں ہوتے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس بندے کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں ان کو بھیک دینے کی بجائے ان کو کھانا کھلانا یا کوئی چیز لے کے دینے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، جن کو راشن چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ ان کو راشن لے دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے اور صبر شکر کر کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو کہتے ہیں کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر ان کو ہم کہیں کہ آئے ہم آپ کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز لے دیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے ہی چاہیے۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ان بیکاریوں کو ہمیں پیسے دینے کی بجائے چیزیں لے کے دینے پہ زور دینا ہوگا۔ اور زیادہ تر جو بیکاری میں نے دیکھے ہیں وہ نشہ آور لوگ ہیں، جو نشہ کرتے ہیں۔ بکاریوں کی ذات تعداد جو ہے وہ نشیوں کی ہے، جو بھیک لیتے ہیں اور اس کے بعد نشہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے، ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اس چیز کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، جو کہ آنے والے دنوں میں خطرناک ہوگا۔ بہت عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ جو بکاری بن کے گلیوں محلوں میں آ کے کئی دفعہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گھروں کی ریکی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا اور ان کی حوصلہ شکنی جہاں تک ہو سکے آپ کو کرنی ہوگی،
ان کو بھیک دینے کے بجائے کھانا دیں، ان کو چیزیں لے کر دیں، تاکہ یہ جو بھیک مانگنے کا جو عمل ہے، جو پیسے مانگنے کا عمل ہے، یہ کم سے کم ہو۔ مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس بات پہ عمل کریں گے اور بکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ضرورت مند جو ہیں ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن یہ جو پیشہ ور لوگ بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کو پیسے دینا ہمیں بند کرنا ہوگا۔ تمام پاکستانی مل کر اس آواز کو بلند کریں اور ان بیکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔